سب سے پہلا پوائنٹ تو ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہماری ماں بہنوں اپنے پردے کی حفاظت کرو تاکہ تمہاری کوکھ میں سے حسین ابن علی جیسا اولاد پیدا ہو۔ اب دیکھو، یہ کہتے ہیں کہ کیا نام ہے، عورت کا اسلام میں کام کرنا جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ اگر جائز ہے تو کس حد تک جائز ہے؟ دیکھو، اسلام میں منع نہیں ہے عورتوں کا کام کرنا، لیکن کس طرح منع نہیں ہے وہ یہ ہے۔ اب اسی طرح آپ لوگ ایک مثال لے لو، اسی سے ملتی جلتی ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ کیا نام ہے، پی آئی اے کا ایک بندہ ہوتا ہے تو اس سے ایک شخص سوال کرتا ہے کہ کیا نام ہے، آپ لوگوں نے اپنی یہ جو ایجنسی سٹارٹ کی، جب پی آئی اے نئی سٹارٹ ہو رہی تھی، کچھ ٹائم گزرے تھے، تو انہوں نے بولا کہ آپ نے جو اپنی پی آئی اے کی ایجنسی سٹارٹ کی ہے، اس میں آپ نے جو ایئر ہوسٹل ہوتے ہیں، جو وومین کیئرنگ کے لیے رکھا ہوا ہوتا ہے انہوں نے، تو آپ لوگوں نے مجھے ایک بات بتاؤ، ادھر وائس کا انتظام کیا ہے یا گرلس کا، یعنی میل یا فیمیل؟ تو پی آئی اے کا وہ جو بڑا عہدیدار ہوتا ہے، وہ سر ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے تو فیمیل کا انتظام کیا۔ تو اتنی ہی دیر میں وہ بولتا ہے اچھا ٹھیک ہے، وہ بولتا ہے فیمیل کا انتظام کیا، تو فیمیل کس روپ میں رہیں گی؟ اس نے کہا فیمیل اپنی، جس طرح عام طور پہ کالجز اور کالجز کے اور اسکولس کے یونیفارم ہوتے ہیں، اسی طرح پی آئی اے کا ایک خاص مخصوص یونیفارم ہوگا۔ اچھا، ہم نے بولا ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ ایک خاص مخصوص یونیفارم ہوگا۔ اب جس شخص نے اس سے سوال کیا، اس نے کہا کہ اس پی آئی اے میں جینٹس ہوگے یا صرف لیڈیز ہوگی؟ اس نے کہا جینٹس اور لیڈیز مکس۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تو مجھے ایک بات بتاؤ کہ کیا نام ہے، وہ پی آئی اے میں لڑکی جو جاب کرتی ہے، وہ جس طرح ڈریسنگ کرتی ہے، میں مانتا ہوں انہوں نے نقاب بھی کیا ہوگا، میں مانتا ہوں انہوں نے اپنے سر پہ دوپٹہ بھی لیا ہوگا، لیکن مجھے ایک بات بتاؤ، کیا وہ اپنی فزیکل کیا وہ اپنے فزیکل طور پہ پروٹیکٹ رہے گی وہاں پہ؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ جیسے وہ جہاز میں انٹر ہی ہوگی، ساتھ ہی لوگوں کا ہجوم، لوگوں کے ہجوم سے لوگ اپنی سیٹوں پہ بیٹھے رہے ہوں گے، اس میں بھر کے انتہا ہوں گے، اس میں عورتیں بھی ہوں گی، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن آپ کا مجھے ایک بات بتاؤ، آپ کسی بھی مرد کی سوچ کا بتا سکتی ہو؟ نہیں، بالکل بھی نہیں بتا سکتی۔ آپ لوگ مجھے ایک بات بتاؤ، آپ لوگ کسی بھی مرد کی نظر کا بتا سکتی ہو؟ نہیں، بالکل نہیں بتا سکتی۔ جب تک وہ سامنے سے خود ریئیکٹ نہ کرے، اپنے زبان سے نہ بولے جو اس کے دماغ میں چل رہا ہے، وہ تب تک آپ نہیں بتا سکتی۔ تو یعنی آپ لوگ پی آئی اے میں جو یہاں سے دیکھو مثال، اگر ان لوگ کو چاہیے نا، پی آئی اے میں بھی اگر کوئی کام کرتا ہے تو ان لوگ کو بھی چاہیے کہ کیا نام ہے، اگر وہ لوگ جہاز کا بھی سلسلہ چلاتے ہیں تو اس جہاز میں بھی جسٹ لیڈیز ہونی چاہیے، ناٹ اے مین، مین نہ ہو، تب ایئر ہوسٹر کام کر سکیں، تاکہ ان کے لیے حفاظتی کام ہو سکے۔ وہ عورت کو ہی دیکھ سکتی ہے، عورت مرد کو تو نہیں دیکھ سکتا، اس کے لیے تو وہ نامحرم ہے۔ پھر اسی طریقے سے آپ لوگ کہتے ہو کہ کیا نام ہے، عورت کا کیا فیکٹری میں کام کرنا جائز ہے؟ بھئی کس طرح جائز ہے؟ عورت کا تو کام تب تک نہیں جائز ہے فیکٹری میں کہ کیا نام ہے، جب تک فیکٹری تب سیپریٹ نہ ہو جائے، جس طرح کیا نام ہے، چھوٹے بچوں کے لیے ایک سیپریٹ روم کا انتظام کیا جاتا ہے، جس میں گرلس الگ ہوتی ہے، بوائز الگ ہوتے ہیں، ایک اسکول بنایا جاتا ہے، سیم ایز اٹ اسی طریقے سے ان لوگ کو چاہیے کہ الگ الگ کوٹیج بنائے، اور کوٹیج میں جسٹ ادھر لیڈیز ہو، لیڈیز کا ڈپارٹمنٹ ہو، لیڈیز ورک کرے، یہ بھی نہ ہو کہ اوپر لیڈیز کا ڈپارٹمنٹ، نیچے مردوں کا ڈپارٹمنٹ، اس سے اوپر مردوں کا ڈپارٹمنٹ، اس سے اوپر لیڈیز کا ڈپارٹمنٹ، نہ، یہ بھی نہ ہو، یہ سسٹم بھی نہ رکھے۔ آج کل تو یہ تو بالکل ختم ہو گیا۔ پہلے دور میں یہ پھر بھی تھوڑا بہت ہوتا تھا، چلو لیڈیز کو پہلے نکال دیا کرتے تھے آدھا گھنٹہ پہلے، اور اب ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہوتا، اب لیڈیز اور مردوں کی بھی ایک ساتھ چھٹی ہوتی ہے، یہ غلط ہے۔ دیکھو، اگر آپ لوگ کو کام چلانا ہے اور کچھ کرنا ہے، آپ لوگ علیحدہ علیحدہ بناؤ، آپ لوگ سیپریٹ چیزیں بناؤ، آپ لوگ کیا نام ہے، کوٹیج الگ بناؤ، عورتوں کا الگ رکھو باقاعدہ، اس میں یہاں تک کہ سینئر ادھر کی انچارج، جہاں پہ عام فیکٹریوں میں جاؤ وہاں پہ لیڈیز کا بھی انچارج مرد ہوگا، وہاں پہ مرد ان کو دیکھ رہا ہوگا، کیا یہ صحیح ہے؟ بالکل نہیں، غلط ہے۔ وہ مرد ان کے ساتھ کیا کیا کر رہا ہوگا، وہ لڑکی مجبور ہو کے کام کرنے کے لیے آئے گی، اور اس کے لیے وہ اس سے فائدہ اٹھائے گا، وہ اس سے گٹھیا گٹھیا حرکتیں کرتا ہے۔ یہ چیزیں آپ لوگوں نے نہیں دیکھی، آپ لوگ کے میں اتنا سینس نہیں ہے، آپ لوگ یہ چیزیں نہیں دیکھ سکتے۔ آپ لوگ کو چاہیے کہ آپ لوگ اپنے سینئر کو آپ لوگ اپنے سینئر کو جا کے کمپلین کرو کہ ہمارا ایسا ایسا سسٹم کرو، اگر ہمارے لیے آپ لوگ کو کام کی ضرورت ہے، ہمیں تو کام کی ضرورت ہے، اگر آپ کو کام بنانے کی ضرورت ہے، اپنا بزنس چلانا ہے، اپنی فیکٹری چلانی ہے، تو آپ کا کم از کم الگ کوٹیج تو نہیں تو الگ ڈپارٹمنٹ کا تو انتظام کرو، جس میں
मर्द नहीं फीमेल हो, सीनियर हमारे फीमेल हो, इंचार्ज हमारी फीमेल हो, हमारी जो बॉस है वो फीमेल हो। ये क्या सिस्टम है? इंचार्ज मेल, सीनियर मेल, बॉस भी मेल, ये क्या सिस्टम हो गया? बाकी सारी लेडीज़ नहीं, नहीं, अगर रखना है तो असुलर तरीके से इस तरह चलो, इसी तरीके से यूनिवर्सिटियों में आ जाओ। आप लोग तो यूनिवर्सिटियों का तो माहौल छोड़ ही दो, वहाँ का तो माहौल बिल्कुल ख़राब है। यूनिवर्सिटियों में अलग कॉटेज बनाओ, जस्ट गर्ल की यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, उसमें बॉयज़ बिल्कुल ना हो। यहाँ तक कि हमारे यहाँ पे इतनी बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटियाँ, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, इतनी बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं, उनको भी उन्होंने वो बनाया हुआ है, उनको तो चाहिए कि वो लोग सेपरेट एक बस अलग डिपार्टमेंट ही बना देंगे वो। इसमें फिर लड़कियाँ निकालना चाहते हैं, लड़कियाँ ना निकल जाए पूरे तरीके से प्रॉपर, तो लड़कों को ना छोड़े। अरे लड़कियाँ आधे घंटा लेट भी निकल जाए उससे इश्यू नहीं होता। लड़कियाँ आधे घंटा लेट भी निकल जाए ना उससे कभी भी इश्यू नहीं बनता। लड़कियाँ आधे घंटा लेट निकल जाए तो उससे बहुत इश्यू बन सकता है। ये लोग ये आवाम नहीं समझती। देखो मेरे को पता है ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये जो मैं काम कर रहा हूँ, ये जो मैंने आज ये वीडियो बनाई है, इस पे बहुत सी औरतों को, बहुत सी लड़कियों को गुस्सा भी आएगा कि ये इस चीज़ के खिलाफ बोला। लेकिन देखो मेरी माँ-बहनों, आप लोग खुद सोचो, आप लोग की इज़्ज़त आप लोग के हाथ में है, ना कि दूसरे लोगों के हाथ में। आप लोग तो बोल सकते हो ना, आप लोग तो यही बोलोगे हमारी नीयत साफ़ है, हमें तो कुछ ही लेना देना। लेकिन मुझे सामने वाले की सोच है क्या लोगे? सामने वाली सोच जो आपको इतनी गंदे तरीके से जब आप लोगों को कभी देती है, आप लोग नोट करते हो, आप लोग कितना बुरा लगता है। वो सही है? नहीं। अब यहाँ पे स्कूलों पे इन्होंने क्या सिस्टम किया होता है, स्कूलों में भी इन्होंने गर्ल्स बॉयज़ कंबाइन किए होते हैं। नहीं, बुनियाद छोटे से ही बनती है, छोटे होते बड़े-बड़े होते हैं ना, वो लोग फिर आगे को-एजुकेशन ये चीज़ें देख के ये चीज़ें सब खराब की हुई हैं। को-एजुकेशन सिस्टम इन लोगों को सबसे हटाना चाहिए। सबसे पहले ये सिस्टम होना चाहिए, हमारा को-एजुकेशन सिस्टम खत्म हो। जैसे ही को-एजुकेशन सिस्टम खत्म होगा, सब अपने आप सेट होगा। क्यों? को-एजुकेशन सिस्टम से ही मर्द और औरत में खराबी आने लग जाती है। वहाँ से ही उनमें खराबी बढ़ने लग जाती है, वहाँ से ही वो लोग डाइवर्ट होने लग जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट होने लग जाते हैं, गलत नेगेटिविटी की तरफ चले जाते हैं। ये चीज़ें होनी चाहिए। इन लोगों को चाहिए सबसे पहले अपना सेपरेट कोच, सबसे पहले अपना सेपरेट ट्यूशन बनाएँ, सबसे पहले अपनी अकेडमी सेपरेट बनाएँ जिसमें जस्ट गर्ल हो। यहाँ तक कि पढ़ाने वाला जो वो उस्ताद हो, कोशिश करे ज़्यादा से ज़्यादा वो भी मेल ना हो, फीमेल हो। तो मुझे एक बात बताओ, इस तरह पाकिस्तान तरक्की करेगा या नहीं करेगा? इस तरीके से इस्लाम में भी काम करना जायज़ है, और वो भी उसमें भी ये नहीं कि अगर औरत के डिपार्टमेंट में है तो उधर भी सब औरतें ही होनी चाहिए, ना कि उनका इंचार्ज, ना कि उनका सीनियर, ना कि उनका सीआर, ना कि उनका बॉस वो मेल हो। वहाँ पे भी बॉस फीमेल ही हो तो ही काम करे। मुझे लगता है ये वीडियो, मुझे पता है आप लोग को ये बातें बहुत बुरी लग रही होंगी औरतों को, लेकिन मैं माज़रत करता हूँ, हक़ की बात कर रहा हूँ। आप लोग हक़ पे रहो, हमेशा हक़ की बात पे चलो।